کیا کوئی بیانیہ ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بیانیہ ہے؟ کیا نواز لیگ کے پاس کوئی بیانیہ ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے پی ڈی ایم میں مل کے 15 ماہ جو ہے وہ ملک کا بیڑا غرق کیا، جس طرح سے معیشت کا بیڑا غرق کیا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اور میں نے جو کچھ کیا تو میں تو اس کی بیسس پہ جو ہے وہ الیکشن لڑوں گا۔ تو آپ نے بحیثیت فارن منسٹر، بحیثیت وزیر خارجہ آپ نے کیا کر لیا؟ کچھ دکھا دیں، اگر عوام کو دکھانا ہے تو آپ کچھ دکھا دیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال میں سب کو یہ ایک نوشتہ دیوار ہے، یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ آگے بننی، یہ ایک پری سلیکشن ہو چکی ہے۔ سلیکشن جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، جس طرح سے ایک کنوکٹڈ شخص کو لے کے آیا جا رہا ہے، اس کو جس طرح سے وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس کو جس طرح سے جتنی تیزی سے اس کو جو ہے وہ انصاف مل رہا ہے، اور جتنی تیزی سے جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں پاکستان کی سیاست میں ہم نے تو بارہا دیکھا کہ یہ الیکٹیبلز کہاں جاتے ہیں اور کہاں ہوا کا رخ وہ کس طرح سے دیکھ کے جو ہے وہ اپنی سمت چینج کرتے ہیں، اپنی وفاداریاں چینج کرتے ہیں، یا جو ہے وہ کس پارٹی میں جانا ہے اس کو جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی کے بالکل سامنے ہے کہ جی اگلی سلیکشن پہلے سے ہو چکی ہے، جیسے 2018 میں ایک سلیکشن پہلے سے ہو گئی تھی، اور پھر جو الیکشن ہوا اس کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آیا، تو ابھی بھی یہ میرے خیال میں الیکشن کو وہ جو کریڈیبلٹی، میرے خیال میں الیکشن میں کریڈیبلٹی کا ایک بہت بڑا فقدان ہوگا، کیونکہ ایک بہت بڑی جماعت جو ہے اس کا تنظیمی ڈھانچہ تباہ کر دیا گیا، اس کے مین جو لیڈران ہیں وہ اندر ہیں، اس کے جو سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرز ہیں ان کی وفاداریاں تبدیل کر دی گئیں۔ تو اب یہ سامنے ہے کہ اس الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی، اس کا عوام اس کو کس طرح سے دیکھے گی۔ تو یہ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے سندھ کو بچانے کے لیے، ابھی کل ہی کی بات ہے کہ مخدوم امین فہیم کے صاحبزادے جو کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے سابقہ ایم این اے بھی رہے، وہ پیشن گوئی کر رہے ہیں، وہ سروری جماعت کے جو ہے وہ مذہبی پیشوا بھی ہیں، روحانی پیشوا بھی ہیں، وہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ جی اگلی گورنمنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے بنائے گی۔ صحیح ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ابھی جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ تو ایک چیز کو ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، ان کے والد محترم جو ہیں وہ ایک دوسرا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کے اوپر بھی پورا اعتماد ہے اور اس گورنمنٹ کے اوپر بھی پورا اعتماد ہے کہ وہ ایک بڑا فری اینڈ فیئر اور کریڈیبل الیکشن کروائے گی، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سلیکشن ہو رہی ہے۔ اور تو یہ بیسیکلی وہی ہے، یہ پری ایمپٹ کر رہے ہیں کہ جو سندھ میں، بیکاز آبویسلی سندھ سے باہر پیپلز پارٹی کو اس طرح کی جو ہے وہ چیز، اس طرح سے جو سیٹیں جو ہیں وہ ملنی تو ہیں نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا جو بلوچستان میں الیکٹیبلز پہلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف تھے، لیکن ابھی وہ جو ہے وہ نواز لیگ کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ سلیکشن والا پروسیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بھی اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی نظر آ گیا۔ تو اب وہ سندھ کو بچانے کے لیے جو بھی ہو رہا ہے، جہاں پہ جو بھی سلیکٹرز ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ سندھ بچانے کے لیے بلاول بھٹو صاحب کوئی میسج دے رہے ہیں، تو خبریں تو بڑی مختلف آ رہی ہیں، سندھ بھی ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عامر صاحب، یہ جو سلیکشن کی بار بار بات کرتے ہیں، تو اب ظاہر ہے سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے خبروں کا طوفان ہے، فیک خبریں بھی ہیں، ان میں کچھ سچی بات بھی ہوتی ہے اور زیادہ جھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو عامر صاحب، یہ اب سلیکشن پر بھی سوال ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب بطور صدر کے طور پر آ رہے ہیں، جس کا ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کو نوازا جا رہا ہے، ان کو لایا جا رہا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ ان کے دل میں رنج ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، مطلب سیاستدان، ان کو آؤٹ کر دیا جائے، اب جوانوں کو آگے آنا چاہیے، اور وہ مطالبہ بھی جوانوں سے کر رہے ہیں، تو اس سے پرٹیکولر بلاول بھٹو کیا فائدہ حاصل کر سکیں گے؟ بلاول بھٹو نے فائدہ حاصل کیا ہوا ہے کہ ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہی بلاول ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ آپ اور کیا چاہتی ہیں کہ چترال میں بولیں، وہ ایبٹ آباد میں اپنے والد کی ریٹائرمنٹ کا لیٹر نہ لے کے جائیں۔ یہ آپ نے فیصل صاحب کو خوش کر دیا آج، کیونکہ اکثر یہ بات فیصل صاحب کرتے تھے، آج آپ لگتا ہے آپ دونوں بھائی میری ساری باتیں کرتے ہیں، میری ساری باتیں کرتے ہیں، ان کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے لیکن ساری باتیں کرتے ہیں۔
پھر ہم سیم پیج پہ ہوئے نا. آج تو سپریم کورٹ میں بھی سیم پیج کا ذکر ہو رہا تھا, تو ہم بھی سیم پیج پہ ہیں, کیونکہ وقت آ گیا کہ سب کو سیم پیج پہ ہونا ہوگا, ورنہ پھر سمجھ لیں, ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں, سیدھی سیدھی باتیں کریں کہ آپ کدھر کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے چونکہ مولانا فضل الرحمان نے جواب دیا تھا, تو آج انہوں نے بزرگوں کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مدرسے میں بیٹھ جائیں جا کے. تو وہ براہ راست جواب تھا ان کا مولانا فضل الرحمان کو کل کا, جو انہوں نے 2-3 دن سے وہ سن رہے تھے بزرگوں میں, اور مولانا فضل الرحمان خام خواہ کود پڑے, حالانکہ 70 والی دہائی میں وہ نہیں پہنچے ابھی, وہ اپنے آپ کو نوجوان سمجھ سکتے ہیں. اگر آج عمران خان نوجوان آدمی ہے جس کا نام نہیں لیا جا رہا, لیکن اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگی جائے اور کہا جائے کہ ایک شخص کو نوازا جا رہا ہے, بھائی اس شخص کو 6 سال 5 سال پہلے اس کے ساتھ رگڑا دیا گیا, اسے قانون سے ماورا سزائیں دی گئیں, اور اس کی پارٹی کھڑی تھی, الیکشن جیتی تھی, اس کو ہرایا تھا, رزلٹ بدلے تھے, اس پہ نہیں بولتے. لیول پلینگ فیلڈ ایک ہی آدمی کے لیے مانگتے ہیں کہ وہ مقبول ہے جی. تو جب پہلے ہوا تھا تو اس وقت بولتے, وہ لکھتے, بولتے, ہمیں بھی نظر آتے, تو ہم سب ان کی بات کرتے کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی غلط کو غلط کہتے تھے. آج لیکن محبت جو ہے نا وہ کہیں اور ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں نا 70-72 کی, اور وہ باہر میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایبٹ آباد میں انہوں نے یہ بات کی تھی, تو انہیں اپنے والد صاحب کی ریٹائرمنٹ کا سرٹیفکیٹ سامنے لانا چاہیے. تو انہوں نے تو بلاول کی ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا کہ الیکشن بھی شفاف ہوں گے اور ٹائم پہ ہوں گے. تو یہ تو گھر میں وہ پہلے طے کر لیں. تو بچنے جو ہیں وہی وزیر اعظم بنیں گے, وہیں سے صدر آئیں گے. آپ نواز شریف کو صدر بنا رہی ہیں, تو کیوں مریم نواز کو وزیر اعظم کیوں نہیں بننا چاہیے؟ سوشل میڈیا سے خبر لیا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, کیوں نہیں مریم نواز وزیر اعظم ہوں گی؟ وہ ان کے نام پہ کاٹے تو بہت لوگوں کے نام پہ لگے تھے اور پھر سارے قابل قبول ہوئے. وہ کہتے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں گی. جو پارٹی جیتے گی, جو پارٹی بنے گی نا, جیتے گی, وزیر اعظم تو اس کا آنا ہے. اب وہ نون لیگ جیت جائے, وہ پیپلز پارٹی جیت جائے, وہ پی ٹی آئی کے کھمبے جیت جائیں, مطلب یہی ہے نا ایک بات. تو لے آئیں, مطلب سیاست پہ تو کسی کی پابندی نہیں ہے نا. آپ کو اپنے ملک کے پیرامیٹر میں رہ کے سیاست کرنی ہے, آپ کو اپنے ملک کی ریاست پہ حملہ نہیں کرنا. تو جو لوگ حامی ہو سکتے ہیں وہ ضرور ان کی حمایت کریں, ہمیں ان کے اس کا رد عمل پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کا بھی رائٹ ہے. آج آپ دیکھیں ایک ویڈیو نواز شریف صاحب نے مری والی دی ہے, کیونکہ ہم آج سے 7 سال پہلے آستانہ میں ان کے ساتھ واک پہ ہی تھے قازقستان کے دارالحکومت میں, تو وہاں پہ بھی اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ وہ بات کر رہے تھے, اور یہی بات انہوں نے کہی تھی کہ مری میں ہم اس طرح نکل جایا کرتے تھے. ظاہر ہے میاں صاحب کی محبت نے مری کو بالکل نئے راستے بھی دیے, پتریاٹا بھی بنا کے دیا, ایکسپریس وے دی, پہلی جو بہت چھوٹی سڑک ہوتی ٹیز میں اس کو پہلے چوڑا کیا گیا تھا. پاکستان کے اندر سیاحت میں تو انہوں نے فروغ دیا. ایک وہ تھا جو آکسفورڈ سے آگے جہاز پہ پھرتا تھا, ہیلی کاپٹر پہ, کے پی میں وہ ڈھونڈتا تھا کہ میں رات, وہ کہتے ہیں نا ڈھونڈتا ہوں میں رات دن, وہی فرصت کے پرانے دن, اور وہ سارے کہہ کے, اور کون سے بتائیں اس نے نئے سیاحتی مقام بنائے کے پی میں. اس نے جو ایک جھیل تھی اس کے اندر سے گند صاف کرنے کے لیے 9.5 سال میں کیا کام کیا. وہاں سڑک دے دی, وہاں لوگوں کو کیسک بنا دیے, کچھ دے دیا, جو اعلانات کرتے تھے نہیں کیا نا.